سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء تخرج الفتنة منهم وفيهم تعود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. بزرگان محترم، سامعین کرام، گزشتہ آپ حضرات نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے متعلق کچھ باتیں سنی تھیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں اور یہودیوں کے جو عقائد بگڑ گئے تھے اور ان کے علماء و مشائخین نے جو دنیا کی دولت کمانے کے لیے دین کو استعمال کیا تھا اور اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو معمولی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا عیسائیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے ماننے والے دو حصوں میں الگ الگ ہو گئے تھے. پہلے جو کیتھولک تھا اور بعد میں پوپ، کلیسا اور چرچ اور فادر کے خلاف ایک آواز اٹھی اور پھر اس آواز نے اتنے لوگوں کو اپنے قریب کر لیا کہ وہاں سے ایک نیا گروپ پیدا ہوا پروٹسٹنٹ کے نام سے. آج انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کے اندر یہ دیکھیں گے کہ جب عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء و مشائخین نے اپنے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، اللہ کی کتاب کو اس معمولی سی دنیا کے حصول کے لیے اعلی کار بنایا، اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا، اور اس طریقے سے دنیا عیسائیت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، وہ فرقوں میں بٹ گئے. آج انشاءاللہ اسی کے پس منظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آخر کس لیول کے اوپر ہیں. دنیا کرسچینٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہ دنیا اسلام کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء و مشائخ کا تذکرہ کیا کہ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، عبرت حاصل کرو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے، رب بنا لیا ہے. تم اپنی زندگی کے اندر غور کرو، سوچو کہ کہیں تم بھی تو انہی یہود و نصارہ کے قدم بقدم نہیں چل رہے ہو؟ کیا تمہاری بھی حالت ان عیسائیوں کی طرح تو نہیں ہے، ان یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے؟
اور اگر ہے تو اپنے اندر انقلاب لاؤ، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو بدلو، ورنہ جس طریقے سے وہ یہود و نصارہ اپنے علماء کو، اپنے مشائخین کو رب مان کر کے گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اے مسلمانوں تمہیں بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو بے شک اکثر و بیشتر احبار اور رہبان، من الاحبار والرہبان، احبار یہودیوں کے علماء ہیں اور رہبان یہ عیسائیوں کے مشائخین ہیں، عیسائیوں کے فادر ہیں، یہ پوپ ہیں، یہ بشپ ہیں عیسائیوں کے رہبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اکثریت ایسی ہے یا تھی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہ پبلک کے مال کو دھوکے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو بیچ کر یہ دنیا حاصل کرتے ہیں باطل طریقے سے۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ علماء اور مشائخین اور یہ احبار و رہبان لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، اب پہلے سے جو ایک جماعت ہے، یہ پرانے والی جماعت کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اب اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ آنے والی نئی جماعت ایسی نہ ہو کہ میرے مد مقابل ہو جائے اور ہمارے یہ تمام کے تمام چاہنے والے فالوورز کہیں ہمارے پاس سے ادھر نہ چلے جائیں، کیونکہ یہی تو وہ فالوورز ہیں کہ جن کے نذرانے اور جن کے تحفہ و تحائف کی بنیاد پہ ہماری دکانداری چلتی ہے، ہمارے بینک بیلنس بنتے ہیں، ہماری کوٹھیاں بنتی ہیں۔ اگر یہ ادھر چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا اب اس جماعت پہ کوئی فتویٰ لگا دو، ایک اور جماعت کوئی نہیں آئی جو اللہ کے دین کا کام کرتی ہے، اس جماعت کے اوپر کچھ فتویٰ لگا دو۔ اس طریقے سے لیصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ احبار و رہبان، یہ علماء و مشائخین قوم کو گمراہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر چلنے سے روکتے ہیں اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ اب یہ عیسائیت اور یہودیت، ہم نے یہ دیکھا کہ عیسائیوں کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے، مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے بنے، کہیں وہابی ہے، کہیں سنی ہے، کہیں بریلوی ہے، اور کہیں حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، اس طریقے سے کوئی اہل تشیع ہے۔ اور پھر ان تمام سے ہٹ کر آپس میں ایک دوسرے کی جو کشمکش ہوتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی فردوسیہ ہے، کوئی چشتیہ ہے، کوئی قادریہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مسلمانوں کی جماعت کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے وہابی کا، عیسائیت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں نصیحت حاصل کرو یہودیوں اور علماء، یہودیوں کے علماء اور جو ہے ان کے احبار و رہبان سے، مشائخین سے، کہ کس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے، اپنی ساری قوم کو گمراہ کیا، تم کس روش پہ چل رہے ہو۔ اب ایک لفظی وہابی ایک گالی ہے، اور وہابی کیا ہے؟ اب بچہ بچہ بول دے گا کسی کو وہابی۔ کسی عالم نے کوئی اچھی بات کہہ دی کہ معاشرے کے اندر اگر جو چیز غلط ہے یا ایک غلط رواج پڑ چکا ہے، ایک کسٹم بنا ہوا ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، کسی عالم نے بیان کر دیا، اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، یا تو کفر کا یا وہابیت کا یا مودودیت کا
یہ کوئی بھی ایک فتویٰ کھٹ بول کے لگا دیں گے۔ وہابی کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں، دین کو سمجھ لیں پہلے، وہابیت کیا ہے؟ بھائی آج سے 200 سال 250 300 سال پہلے سعودی عرب کی سرزمین کے اندر علاقہ نجد کا، وہاں پہ ایک شخص پیدا ہوا عبد الوہاب، اور نجد میں تھا اس لیے نجدی کہلائے۔ بزرگ و دوستو بہت بڑے عالم دین تھے، وہ نام تھا عبد الوہاب، بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے آل سعود کے ساتھ، ایک قبیلہ تھا طاقتور اس علاقے کے اندر، آل سعود کے ساتھ آپس میں گفتگو کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور اسلام کے اندر جو بہت ساری ایسی خلفشار اور ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ جس کا اسلام کی روح سے تعلق نہیں ہے، اس کے خلاف کچھ کام کیا جائے۔ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ضلالت، گمراہی ہے، جو چیزیں آ گئی ہیں اسلام کے مزاج اور اس کی روح کے خلاف ہے، اس کے خلاف کچھ کام کیا جائے۔ چلو ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ہماری حکومت قائم ہو گئی تو سیاست، قیادت اور حکومت، سلطنت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، آل سعود کے ہاتھ میں، اور اسلامی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کے اندر لیڈ ہم کریں گے۔ تو وہ آل سعود کہلائے۔ بعد میں ان کی حکومت قائم ہوئی نجد کے اندر، اور بعد میں حجاز کے اندر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو حکومت کی اور قیادت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، لیکن دینی مسائل کے اندر، مذہبی معاملے کے اندر ہم جو ہے لیڈ کریں گے، وہ آل شیخ کہلائے۔ اس لیے آج سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے علماء کو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ، آج بھی اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کو شیخ کے نام سے بلاتے ہیں، نام کچھ بھی ہو، تو وہ آل سعود کہلائے یا آل شیخ کہلائے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی رسم و رواج جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، کوئی ریفارمر، کوئی درست کرنے والا، تو سامنے سے جتنی زیادہ رسم و رواج کے اندر سختی ہوتی ہے، یہ مربی، تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا کبھی ضرورت سے زیادہ سخت الفاظ بول دیا کرتا۔ اب یہی کچھ کیا تھا شیخ عبد الوہاب نجدی علیہ الرحمہ نے۔ بہت سارے مسائل کے اندر انہوں نے سختی سے کام لیا۔ وسیلہ کا مسئلہ ہے، درگاہوں کے اوپر جانے کا مسئلہ ہے، مزاروں کے اوپر جا کر صاحب مزار سے مانگنے کا مسئلہ ہے۔ ایسے تمام کے تمام جو خرافات اور جو بدعتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی، ان کے خلاف عبد الوہاب نجدی علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا، اور بڑے زور و شور کے ساتھ آپ نے جو ہے محنت کی، اور بعض ان کے ایسے الفاظ بھی تھے جو کافی سخت تھے، اور جس کے اوپر علماء کو کافی ناراضگی بھی ہوئی بعض حلقے کے اندر۔ اس کا اثر ہندوستان کے اندر بھی پڑا، اور ہندوستان کے اندر پھر وہاں سے ایک سلسلہ چلا کہ وہابیت کا، چونکہ انہوں نے مزار کے خلاف بھی بہت کہا تھا، وسیلہ کے خلاف بھی کہا تھا، اور بہت سارے ایسے عقیدے ہیں کہ جس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کیا تھا۔ اب یہاں پہ بعض اہل علم کو ان سے اختلاف ہوا، یہاں تک کہ دیوبندی، علماء دیوبند کو بھی ہم آج وہابی کہہ دیتے ہیں، کھٹ بول کے وہابی، حالانکہ علماء دیوبند نے بھی ان کی مخالفت کی ہے بہت سارے مسائل کے اندر۔ اب اس کے بعد یہاں پہ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں کو ایک بہت بڑا چٹکلا مل گیا وہابیت کا۔ انہوں نے یہاں پہ شیخ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی جو تحریک چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے کہا کہ یہ اسماعیل شہید تو وہابی ہے۔ پھر امام احمد رضا خان صاحب اٹھے، انہوں نے ان کے خلاف قلم اٹھایا، کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو اس طریقے سے یہ جو لفظ تھا وہابیت کا، یہ لفظ ہندوستان کے اندر آیا،
انگریزوں کو بہترین ایک کارڈ مل گیا اور اس پتے سے اس نے جو ہے خوب یہ وبا پھیلائی، اور اس طریقے سے اب یہ وہابیت اور سنیت کا دروازہ کھلا اور آپس کے اندر مسلمانوں کے اندر ہی آپس میں بعد اور دوری پیدا شروع ہوئی۔ اور پھر بعد میں چل کر کے آہستہ آہستہ ایسا بھی وقت آیا کہ وہابیت ایک گالی سے کم نہیں بن گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے اندر کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مولانا تھے، وہ ایک ہندو کی دکان بنیا کے پاس سودا لیا کرتے تھے، مہینے کے بعد دے دیں گے۔ سودا لیتے لیتے پیسہ دینے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اس کے بعد اس بنیا نے کہہ دیا سوداگر نے کہ مولانا آپ کا پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب میں آپ کو سودا نہیں دے سکتا، لہٰذا پہلے قیمت چکائیے پرانی، اس کے بعد میں سودا دوں گا۔ اب مولانا کو یہ بات بڑی گرا گزری، مولانا ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اے بھائیو، آج سے کوئی بھی وہ فلاں بنیا کے پاس جو ہندو ہے کوئی سودا نہ خریدے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہابی بن گیا ہے۔ اب وہ ہندو ہے، دکاندار ہے، سوداگر ہے، اب مسلمانوں کے اندر مولانا نے بیان کر دیا وہ وہابی بن گیا ہے۔ اب جب اس کی دکان پہ لوگوں نے جانا بند کر دیا، اس کا سیل بہت کم ہو گیا، بیچارہ بھاگتا بھاگتا مولانا کے پاس آیا، مولانا معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، آپ آئیے سودا آپ لے سکتے ہیں، برائے کرم جو ہے اس طریقے کا فتویٰ مجھ پہ مت لگائیے، میری دکان چل ہی نہیں رہی ہے، لوگ میرے پاس آ ہی نہیں رہے۔ تو یہ ایک لفظ تھا کہ عبد الوہاب نام تھا، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کے سامنے میں دوں کہ عرب کے اندر بھی اتنا زیادہ بدعت پھیل چکا تھا کہ آتا ہے کہ یمن سے جب لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو آتے تھے مکے کو، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ بعد میں طائف میں جا کے مقیم ہو گئے تھے، وہ طائف میں رہتے تھے، ان کا انتقال وہیں ہوا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی طائف کے اندر ہے۔ اب جو ہے لوگوں کے عقائد اس طریقے سے خراب ہو گئے تھے کہ جب یمن سے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کو مکے کو حج کرنے کے لیے، تو اگر ان کا گزر طائف سے ہوتا تو مسلمان پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر کا طواف کرتے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو آتے اور پھر خانہ کعبہ کا حج کرتے۔ اب یہ بتائیے کہ حج کرنے والا حاجی اگر ایک جو ہے صحابی کی قبر کے اوپر وہ طواف کر رہا ہے حج کو جانے سے پہلے، تو اب اس وقت کوئی مصلح، کوئی ایک عالم، کوئی ریفارمر یہ چاہے گا کہ بھائی یہ تو ایک نئی چیز ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ کسی کی قبر کو آپ طواف کریں جس طریقے سے آپ خانہ کعبہ کو طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو روکا، اس کی مخالفت کی اور بہت کوشش کی کہ اس کو جو ہے روکا جائے۔ تو یہ کام بھی انہی کا تھا، عبد الوہاب نجدی علیہ الرحمہ کا، کہ انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی۔ تو اس طریقے سے ایک لفظ تھا وہابیت کا، جہاں سے وہابی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ایک گالی بن گئی، اور آج بھی کسی کے اوپر بھی وہابیت کا فتویٰ لگا دو وہ وہابی بن گیا۔ ایکچوئل ہوا یہ کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر اسلام کیسے آیا اور کب آیا، آپ اس کو سمجھیں تو یہ تمام کے تمام جو گروپ بندیاں ہیں آپس کے اندر، یہ ہم کو بہتر طریقے سے بات سمجھ میں آئے۔ محمد بن قاسم ثقفی تقریباً 93 یا 94 ہجری کے اندر ہندوستان میں قدم رکھ چکے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اسلام کو پھیلانا ہے اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ مسلمان تاجروں کا ایک قافلہ جو سمندری راستے سے گزرا نکلا سرندیپ سے، سری لنکا سے عرب جانے کے لیے، لیکن جب وہ کراچی کے پاس آیا، اس وقت ہندوستان پاکستان الگ تو ہوا نہیں تھا، جب کراچی کے پاس آیا تو سندھی ڈاکوؤں نے اس جو ہے بحری بیڑے کو لوٹ لیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ جب عرب کے اندر
جو اسلامی حکمرانی تھی، بادشاہت تھی سمجھیے، تو وہاں کے بادشاہوں نے یہ خبر بھیجا کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کو آزاد کرو، اور جو مال سامان لوٹ لیا ہے اس کا تاوان ادا کرو اور کشتی کو آنے دو۔ لیکن جب کراچی سے، جو اس وقت کی وہاں پہ حکومت تھی، وہاں سے منفی جواب ملا، کوئی خاطر خواہ جواب ان کو نہیں ملا اسلامی حکومتوں کو، تو پھر ان لوگوں نے حملہ کرنے کا سوچا اور بدلہ لینے کے لیے محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں ہندوستان پہ حملہ کیا۔ اور اس کے بعد محمد ابن قاسم 93 یا 94 ہجری کے اندر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ کراچی سے لے کر تقریباً پورا پاکستان، ملتان تک کا علاقہ، اور پھر جو ہے کشمیر تک ان کے قدم بڑھ گئے تھے، اور 17-18 سال کی عمر تھی، اتنے نیک تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر کے، چونکہ ہندوؤں کے اندر اوتار کا عقیدہ ہے، اوتار کا، پیغمبروں کا عقیدہ تو ان کے پاس ہے نہیں، نبوت کا کانسیپٹ ہے نہیں، اوتار کا عقیدہ ہے، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی اس نوجوانی کے اندر اتنا نیک اور بزرگ آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اوتار ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی آتا ہے کہ محمد ابن قاسم کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھا اور لوگ ان کی پوجا بھی کرنے لگے محمد ابن قاسم کی۔ لیکن پھر میں آپ سے وہی کہوں کہ آپس کا اختلاف مسلمانوں کا کہاں تک لے کر کے جاتا ہے کہ اب اس وقت بنو عباس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور یہ محمد ابن قاسم کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں جو چپقلش چل رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ بنو عباس نے یہ دیکھا کہ محمد ابن قاسم کا اتنا بڑھتا ہوا قدم اور اس کی اتنی زیادہ پذیرائی اور اتنی زیادہ تعریف اور اس قدر جو ہے لوگوں کا چاہنا، یہ آئندہ فیوچر میں ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ محمد ابن قاسم سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ہماری حکومت کے مد مقابل چیلنج کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا محمد ابن قاسم کو بلایا اور سزائے موت دے دی، پھانسی پہ چڑھا دیا محمد ابن قاسم کو۔ لہٰذا محمد ابن قاسم کا وہ بڑھتا ہوا قدم جو کبھی کراچی سے ملتان ہوتے ہوئے کشمیر تک پہنچ چکا تھا، یہ آپسی اختلاف اور انتشار اور افتراق کی نظر ہو گیا، اور اسلام کے قدم بالکل وہیں پہ رک گئے۔ لیکن محمد ابن قاسم کے زمانے میں جو ہندوستان میں اسلام آیا تھا، وہ اسلام بالکل اس کے اوپر عرب کی چھاپ تھی، بالکل سیدھا اور سادھا اسلام تھا، کوئی حنبلی نہیں تھا، کوئی شافعی نہیں تھا، کوئی مالکی نہیں تھا، کوئی سہروردی نہیں تھا، کوئی چشتی نہیں تھا، کوئی قادریہ نہیں تھا، کوئی فردوسیہ نہیں تھا، اور کوئی اہل سنت والجماعت نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ اسلام بالکل سیدھا سادہ تھا، جیسا حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اسلام صاف اور سیدھا تھا، وہی اسلام تھا۔ اور اس کے بعد جیسے محمد ابن قاسم کو سزائے موت ہوئی ہے، اسلام کے قدم وہیں پہ رک گئے، اور اس کے بعد اسلام نے دم توڑنا شروع کر دیا ہندوستان میں۔ پھر اس کے بعد تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا، 300 سال کا عرصہ۔ 300 سال کے بعد پھر مختلف گھاٹیوں سے لوگ ہندوستان کی سرزمین میں گھسنا شروع ہوئے، اور زیادہ تر لوگ ترکی کے تھے۔ اب جو اسلام آیا ہے محمد ابن قاسم کے بعد 300 سال کے بعد، اس کے اندر علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے۔ اب وہاں حنبلی فرقہ بھی تھا، شافعی فرقہ بھی تھا، مالکی بھی تھا، فردوسیہ بھی تھے، چشتیہ بھی تھے، قادریہ بھی تھے، یعنی علماء بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، عوام بھی تھی۔ اب ہندوستان کے اندر جو لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 1206 کے اندر دہلی کے تخت کے اوپر باضابطہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے۔ اب جو محمد ابن قاسم کے 300 سال کے بعد جو اسلام ہندوستان کے اندر آیا ہے، یہ اسلام وہ عرب کے سادے اسلام سے بالکل مختلف تھا۔ اب یہاں پہ اسلام کی جو قیادت ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تقریباً۔ ایک قبائلی عصبیت
جو اسٹرانگ ہے، مائٹ از رائٹ، انہوں نے حکومت سنبھالا، لیڈرشپ، قیادت، سیادت، حکومت طاقتور کے حصے میں آئی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ تھا، وہ بھی مسلمان تھے۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ علماء کا تھا، وہ فقہا کا تھا، وہ محدثین کا تھا۔ اب مذہبی معاملات کے اندر لیڈرشپ، سیاست اور قیادت یہ علماء کے، محدثین کے، فقہا کے حصے میں آئی۔ اب یہاں پہ ان علماء میں، فقہا میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر سب سے بڑی تعداد حنفیوں کی تھی، تقریباً لوگ حنفی تھے۔ تو امامت یعنی قیادت اور حکومت پیسے والوں کے اور طاقتور قبیلے کے حصے میں آ گئی، مذہبی سیادت اور قیادت علماء کے حصے میں آئی، اور جو تیسرا گروپ تھا وہ مشائخین کا گروپ تھا، وہ تھی صوفیزم، مسٹیسزم۔ اور یہ صوفیزم، مسٹیسزم پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ صوفیزم کی شروعات کیسے ہوئی، یہ مسٹیسزم کہاں تھا، عیسائیوں میں کیسے تھا، ہندوؤں کے اندر بھی ہے، تمام کے تمام جو مختلف ادیان کے لوگ ہیں، مذاہب کے ماننے والے، ان تمام کے اندر ہے، ان کو بھی صوفی کہا کرتے ہیں۔ مسٹیسزم کیا ہے؟ کلوز یور لپس اینڈ آئیز، زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تصور کرو خدا کا، یہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تم، گویا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، اور گفتہ اللہ بود۔ اب ایسے لوگ جو انلائٹن ہو جاتے ہیں ان کو ایک روشنی مل جاتی ہے، اور اسی طریقے کا راسی کروشین نے بھی کہا تھا نا، جب میں نے الومناٹی کی بات کیا تھا، راسی کروشین نے بھی وہی کہا تھا کہ ہم لوگ انلائٹن ہو گئے ہیں۔ تو یہ تیسرا جو گروپ تھا یہ صوفیوں کا گروپ تھا، صوفیزم تھا۔ اب یہ صوفیزم کے اندر یہ مختلف شاخیں تھیں، سہروردیہ کی، فردوسیہ کی، چشتیہ کی، قادریہ کی، یہ الگ ہے۔ اب جو محمد بن قاسم کے زمانے کا جو اسلام تھا، اور 300 سال تک بے یار و مددگار رہا، ہندوانہ بہت ساری رسم و رواج ان کے اندر رہی، جو ہندو لوگ کنورٹ ہوئے تھے ان کے اندر اسلام کی روح ان کے قلب و جگر میں اور ان کے رگ و ریشے میں پیوست نہیں ہوئی تھی، ہندوانہ کلچر، تہذیب اور تمدن کے بھی زیادہ رہے وہ مکمل طور پہ۔ اور بعد میں جب حنفی بھی آئے، شافعی بھی آئے، مالکی بھی آئے، اور صوفیاء کرام کا مختلف گروپ یہاں پہ آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، چاہے چشتیہ ہو، قادریہ ہو، ان کی بہت بڑی دین ہے ہندوستان کی سرزمین کے اندر، کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنورٹ ہوئے، اسلام کی طرف آئے، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن بعد میں چل کر کے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، آپس میں دوریاں بڑھتی گئیں، ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگے، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز، یہ گروپ کہتا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ گروپ کہتا کہ یہ زیادہ بڑا ہے۔ جب آپ ہلاکو خان کی تاریخ کو پڑھیں گے نا، ہلاکو خان، اس نے مسلم ممالک کے اوپر جب حملہ کیا ہے تو خراسان کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا تھا، آپ دنگ رہ جائیں گے، کہ وہاں پہ ایک گروپ تھا شافعی کا اور دوسرا گروپ تھا حنفی کا۔ اب یہ حنفیت اور شافعیت کے اندر آپس میں اس قدر کشمکش تھی کہ جب ہلاکو خان حملہ کرنا چاہتا تھا خراسان کے اوپر، تو وہاں پہ تمام کے تمام جو حنفی حضرات تھے انہوں نے بھی اس کو دعوت دیا کہ آؤ حملہ کرو، شہر کا دروازہ کھول دیا، کس کے خلاف؟ شافعیوں کے خلاف۔ لہذا ہلاکو خان حملہ کرتا ہے، وہاں داخل ہوتا ہے، بلانے والے حنفی حضرات ہیں، کس کے خلاف؟ شافعی کے خلاف۔ لیکن جب اس کے بعد پھر تاتاریوں کا دور آیا، جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ اس طریقے سے گھروں میں گھسے کہ نہ اس نے شافعی کو چھوڑا اور نہ اس نے حنفی کو چھوڑا، بلکہ سب کو تہہ تیغ کیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپس کا اختلاف تباہی و بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں بنا۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا عیسائیت کے اندر جب لوگوں نے مشائخ کو اور علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کا مقابل بنا دیا، دین شریعت کو اس نے ساقط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، تو وہ گمراہ ہو گئے، دو فرقوں میں بٹ گئے کہ کیتھولک تھے اور پھر جو ہے پروٹسٹنٹ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اکثر و بیشتر احبار و رہبان یعنی علماء اور مشائخین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء وہ جو ہے عوام سے باطل طریقے سے پیسہ لوٹتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور کوٹھیاں بناتے ہیں۔ جس طریقے سے علماء یہود و نصارہ اور مشائخ یہود و نصارہ اس غلط کام کے اندر ملوث تھے، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی ذرا جھانک کر کے دیکھو اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، کہ کہیں تمہارے اندر بھی تو ایسے علماء کی جماعت نہیں ہے، ایسے مشائخ کی جماعت نہیں ہے کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو بیچ لیں اور اس کے بدلے میں کوٹھی بنائیں، بینک بیلنس بنائیں اور پبلک کے مال کو لوٹتے رہیں، جب دنیا سے جائیں تو اپنے وارثوں کے لیے بڑی بڑی جائیداد چھوڑ کر کے جائیں۔ کہیں ایسی کیفیت تمہارے اندر تو بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر ایسا وقت نہ آ جائے کہ قرآن کے سوائے رسم الخط کے، اس ٹیکسٹ کے جو لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، اس کے علاوہ کچھ نہ باقی رہ جائے۔ آج قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کے سارے احکامات مسلمانوں کی زندگی میں ہے کیا؟ قرآن کے سارے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا، بالکل وہ بات حق بجانی بات 100% ثابت ہو رہی ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسم۔ پھر آقا نے فرمایا تھا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، میری امت کے اوپر ایسا بھی وقت آئے گا کہ ان کی مسجدیں بڑی بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس میں کسی عالم وحید الدین خان صاحب نے لکھا کہ ایک وقت تھا مدینے کے اندر کہ جب مسلمان سجدہ ریز ہوتے تھے تو ان کی پیشانی بالکل گرد آلود ہو جاتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو مسجد ٹپکتی تھی اور بالکل جو ہے گارے اور مٹی سے ان کی پیشانی جو ہے بالکل گرد و غبار میں اٹ جایا کرتی تھی، لیکن مسجد میں چراغ تک نہیں تھا، لیکن وہ سجدہ کرنے والوں کے قلوب بہت روشن تھے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں کے مینارے بہت بڑے بڑے ہیں، قمقمے ہیں مسجدوں کے اندر، بہترین قالینیں ہیں، قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن لوگوں کے قلوب منور نہیں ہوں گے، وہ تاریک ہو چکے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اور زمین آسمان کے نیچے زمین کے اندر اگر کوئی مخلوق سب سے بدترین مخلوق ہوگی تو وہ علماء کی جماعت ہوگی۔ علماؤہم شر تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین مخلوق علماء کی ہوگی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ علماء، وہ مشائخین جو پبلک کا مال باطل طریقے سے لوٹ لیتے ہیں اور اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے شر من تحت ادیم السماء تخرج الفتنۃ منہم وفیہم تعود، فتنہ ان سے نکلے گا اور انہی کے اندر وہ فتنہ جو ہے پھر واپس چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب آج حالات کیا ہیں؟ آج الحمدللہ اللہ کا خوف رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں، مشائخین بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشائخین گزر گئے، جو علماء ہمارے گزر گئے،
اور جو بعد کی نسلیں ہیں ان کے اندر کس طریقے کے خرافات ہیں، کس طریقے کی جو ہے بدعتیں ہیں، کس طریقے کی رسمیں ہیں، ہم اس کو آپ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ گفتگو کے اندر کہا تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی عیسائی جاتا اللہ سے دعا مانگنے کے لیے تو دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ کون دعا مانگے گا؟ وہ فادر دعا مانگے گا۔ وسیلہ ضروری تھا، اور آج بھی وسیلہ ضروری مانتے ہیں۔ وسیلہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بھائی اللہ کے رسول کے صدقہ طفیل میں اللہ قبول فرما لے دعا کو، اچھی بات ہے، علماء جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں تھے اس وقت تک یہ کہنا جائز تھا، اب جائز نہیں ہے، وہ اختلاف کو چھوڑ دیجئے، یہ یہاں چلے گا ٹھیک ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کوئی چلا جائے مزار کے اوپر یہ کہے کسی بزرگ سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ سے، اور یہ تصور کہ جب تک کہ یہ صاحب مزار ہم کو عطا نہیں کرے گا اللہ عطا نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ وسیلے کے بارے میں ایسا تصور کرنا کہ جیسے کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ تک رعایا ڈائریکٹ نہیں جا سکتی، بیچ میں حاجب ہے دربان، بادشاہ تک خبر پہنچانے سے پہلے دربان کو پہنچانا پڑتا ہے، وہ جا کر اس کو کہتا ہے، پھر آپ کو اس کے در سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ تصور کر لے اللہ کے بارے میں کہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے جب تک کہ کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی شیخ ہمارے لیے اللہ سے نہ مانگے اس وقت تک ہم کو نہیں مل سکتا، اس طرح کا تصور بزرگ دوستو وسیلے کے بارے میں ایسا گمان رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، خالق کریٹر اینڈ کریشن دونوں کے بیچ میں پردے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ تو عیسائیت ہو گئی کہ جہاں پہ فادر یہ کہتا تھا کہ اللہ سے تم نہیں مانگ سکتے میں مانگوں گا، اس کے لیے مجھے نذرانے پیش کرو۔ آج مزار کا حال کیا ہے؟ مزاروں پہ عورتوں کا یہ جم غفیر کیا ہے؟ کیا عورتوں کو مزار پہ جانا جائز ہے؟ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ عورتیں مزار پہ جانے کے ارادے سے باہر نکلتی ہیں تو اللہ کی لعنت ان عورتوں کے اوپر مزار پہ جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، یا اپنے گھر سے قدم نکالتی ہیں اسی وقت سے اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ امام احمد رضا خاں صاحب نے لکھا ہے۔ کون مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ دھڑلے کے ساتھ جاتی ہیں عورتیں۔ اور میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، وقت کا دامن تنگ ہے، مجھے ختم کرنی چاہیے بات کو، کہ آج بھی اپنے اس شہر حیدرآباد کے اندر ایک خاتون ایسی ہے کہ جہاں پہ نوجوان دو شیزائیں ہوتی ہیں، وہ میوزک کے اوپر ناچتی ہیں کھلے بال رکھ کر کے، اور بتاتی ہیں کہ اس کے اوپر جادو کس نے کرا دیا، اس کے اوپر کس نے کرا دیا، اور اس کی فیس دینی پڑتی ہے۔ جاتے ہی وہ پہلے مصافحہ کرتی ہے مردوں سے بھی، حرام حلال کچھ نہیں ہے، بس تجارت کی منڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ تو شیخ گجرات کے اندر گزرے ہیں، پھر یہاں پہ کیسے ان کی قبر آ گئی؟ وہ فرماتی ہیں کہ یہ قبر نہیں ہے، یہ مشاہد ہے۔ یہ مشاہد کیا ہے؟ تبرکات ہے، یہ آثار ہیں۔ کیسے آثار ہیں؟ جیسے کہ گزشتہ میں نے کہا تھا اپنی اس سے پہلے کی گفتگو کے اندر کہ عیسائیوں کے اندر کیا ہوتا تھا، یہ سلیب کی لکڑی ہے، یہ لکڑی ہے، لیکن یہ لکڑی کو جوڑ دیا گیا ہے کس طرف؟ اس سلیب کی طرف جہاں پہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی تھی، سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ یہ ناخن ہے، کس کا ناخن ہے؟ فلاں جو ہے پادری کا ناخن ہے، بہت متبرک ہے۔ یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو جوڑ دیا گیا ہے کسی مذہب کی طرف، اب وہ آثار ہیں، یہ بابرکت بن جاتے ہیں۔ ہم بھی کسی بڑی گریٹ پرسنالٹی کی منہ مبارک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایسا آج بھی چل رہا ہے۔ اسی لیے اب جو بعد کی نسلیں ہیں ان کے اندر جو ہے اس طریقے کی وبا پھیل گئی کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بس دین کا لبادہ اوڑھ لو، دین کی چادر اوڑھ لو اور بس دنیا کو حاصل کرو۔ اقبال نے کہا تھا، اسی کو علامہ اقبال نے، کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، اور بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر۔ اسی لیے
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور یہ جو مختلف فرقہ بندیاں ہیں، یہ گروپ بندیاں ہیں، ان فرقوں سے باہر نکلیں اور وہ اسلام کی طرف آئے کہ جو اسلام محمد ابن قاسم کے زمانے میں ہندوستان کے اندر آیا تھا، جہاں پہ عربوں کی چھاپ تھی، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی گروپ بندی نہیں تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ یہ رنگ کیا، یہ نسل کیا، یہ فرقہ کیا، یہ بتان، یہ سب بت ہیں جس کو تم پوج رہے ہو۔ یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، یہ میرا خاندان، یہ تیرا خاندان، ہم سب ایک ہیں، ہماری ملت ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے۔ اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔